بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ آج کے درس قرآن میں ہم نے سورۃ البقرہ آیت نمبر 247 سے ترجمہ، تفسیر اور خلاصہ تفسیر کے ساتھ ساتھ اہم نکات بیان کرنے ہیں۔ خالق کائنات جل مجدہ الکریم ہمیں قرآنی احکامات کو سمجھ کر دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 247 پارہ 2 ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وقال لهم نبيهم ان الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم۔ ترجمہ اس کا کچھ اس طرح ہے کہ اور ان سے ان کے نبی نے فرمایا بے شک اللہ نے طالوت کو تمہارا بادشاہ مقرر کیا۔ وہ کہنے لگے اسے ہمارے اوپر کہاں سے بادشاہی حاصل ہو گئی، حالانکہ ہم اس سے زیادہ سلطنت کے مستحق ہیں اور اسے مال میں وسعت نہیں دی گئی۔ اس نبی نے فرمایا اسے اللہ نے چن لیا، تم پر اس کو اللہ نے چن لیا اور اسے علم اور جسم میں کشادگی زیادہ دی ہے، اور اللہ جس کو چاہے اپنا ملک دے، اور اللہ وسعت والا علم والا ہے۔ یہاں وقال لهم نبیہم سے بنی اسرائیل نے چونکہ بادشاہ مقرر کرنے کی درخواست کی تھی، پہلے درس میں ہم نے بیان کیا تھا، گزشتہ درس میں، تو حضرت اشمعیل علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک عصا ملا اور بتایا کہ جو شخص تمہاری قوم میں سے بادشاہ ہوگا اس کا قد اس عصے کے برابر ہوگا۔ چنانچہ حضرت اشمعیل علیہ السلام یا شمعیل علیہ السلام دونوں نام آتے ہیں تاریخوں میں، انہوں نے لوگوں کی پیمائش کرنا شروع کر دی۔ طالوت کا قد اس عصے کے برابر ہوا۔ حضرت شمعیل علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ تم بنی اسرائیل کے بادشاہ مقرر ہو جاؤ، اور بنی اسرائیل سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے طالوت کو تمہارا بادشاہ بنا دیا۔ اب یہ جو طالوت ہے یہ بادشاہ کیسے بنا، یہ بھی بڑی عجیب کیفیت ہے۔ ان کے ساتھ ایک ان کا ملازم تھا جسے غلام بھی کہتے ہیں، وہ اور یہ ان کے والد گرامی کی سواری کا اس وقت گدھا ہوا کرتا تھا، وہ گم ہو گیا۔ جیسا گم ہوا تو یہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہاں سے نکلے۔ طالوت وہاں اپنے گھر سے جب نکلتے ہیں تو ان کے غلام نے جب حضرت اشمعیل علیہ السلام کے گھر کے قریب سے گزرنے لگے تو ان کے غلام نے کہا کہ یہاں اللہ کے نبی رہتے ہیں، ہم ان کی زیارت بھی کر لیتے ہیں اور ان سے پتہ کر لیتے ہیں، کیونکہ ہم ڈھونڈ ڈھونڈ کر تھک چکے ہیں، تو ان سے پتہ کر لیتے ہیں، کیونکہ اللہ کے جو نبی ہوتے ہیں ان سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہوتی، ہر چیز ان کو پتہ ہوتی ہے، ہم ان سے پتہ کر لیتے ہیں۔ تو جو طالوت تھے انہیں بھی سمجھ آئی، تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، بڑی اچھی بات ہے، ہم ڈھونڈنے سے بھی بچ جائیں گے اور ہماری سواری بھی مل جائے گی۔ تو حضرت اشمعیل علیہ السلام یا شمعیل علیہ السلام جو اپنے مسند پر بیٹھے ہوئے تھے، یہ اندر اجازت طلب کر کے وہاں پہنچتے ہیں۔ جیسے ہی پہنچے تو آپ نے ان سے پوچھا کس مقصد کے لیے آئے ہو، انہوں نے اپنا مقصد بتایا۔ تو حضرت شمعیل علیہ السلام کے پاس ان کو پہچاننے کے دو پیمانے تھے، ایک وہ عصا، وہ سٹک تھی جس کے ذریعے پیمائش کرنی تھی، ناپ کرنا تھا کہ جو اس پہ عصے کے برابر ہو گیا تو وہ نبی ہوگا، وہ بادشاہ ہوگا، اور ایک اور یہ تھا کہ بیت المقدس سے ایک شیشی میں تیل بھرا ہوا تھا
اس تیل کی نشانی یہ تھی کہ جیسا ہی اس بادشاہ نے جس کو مقرر ہونا تھا اس نے داخل ہوگا تو وہ تیل خود ابلنا شروع ہو جائے گا اور اس شیشی کا ڈھکن کھل کر اڑ جائے گا۔ تو جیسے ہی حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس طالوت آتے ہیں تو وہ ابلنا شروع ہو جاتا ہے تیل، اور ابلتے ہی وہ ڈھکن بھی اڑ جاتا ہے۔ ادھر ڈھکن جیسا اڑا اور ادھر حضرت اسماعیل علیہ السلام نے ان کو بلایا اور ان کا ناپ کیا، تو ناپ کرنے کے بعد وہ اس سٹک کے برابر جو عصا تھا اس کے برابر نکلے۔ تو آپ نے حکم دیا کہ اب تم اس قوم کے بادشاہ ہو۔ انہوں نے کہا حضور میرا تو پیشہ یہ ہے، اور اس پیشے کو دیکھ کر بنی اسرائیلی مجھے مانیں گے نہیں، یعنی میری بادشاہی کو تسلیم نہیں کریں گے۔ آپ نے کہا کہ آپ کو اللہ نے حکم دیا ہے، آپ کو اللہ نے چنا ہے، تو اللہ نے آپ کو حکم دیا، اللہ نے آپ کو چنا، اب آپ کیا کریں کہ آپ جہاد کے لیے تیار ہو جائیں اور لوگوں کو جہاد کے لیے تیار کریں۔ آپ نے پھر بنی اسرائیل کی طرف ان کو بھیجا۔ بنی اسرائیلیوں نے بیجا اعتراض کرنا شروع کر دیے۔ انہوں نے کہا کہ یہ کیسے ہمارے بادشاہ ہو سکتا ہے جبکہ نہ اس کے پاس دولت ہے، نہ اس کے پاس کوئی شہرت ہے، سلطنت کے تو ہم زیادہ مستحق ہیں کہ ہمارے پاس دولت بھی ہے، ہمارے پاس شہرت بھی ہے۔ تو حضرت شمعیل علیہ السلام یا اشمعیل علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے چنا ہے اس کو تمہارے لیے بادشاہ، اور رب نے تمہارے لیے طالوت کو بادشاہ مقرر کیا ہے، تو تم اس کے ساتھ جالوت جی کی جو قوم ہے اس سے جنگ کرنا ہے۔ بنی اسرائیل اطاعت کرنے کے بجائے کج بحثی انہوں نے شروع کر دی، اور طالوت کی سلطنت پر انہوں نے دو بیسک اعتراض اٹھائے۔ ایک یہ کہ وہ شاہی خاندان سے نہیں، کیونکہ شاہی خاندان تو یہود ابن یعقوب کی اولاد سے ہے، لہٰذا ہمیں سلطنت ملنی چاہیے کہ ہم یعقوب کی اولاد سے ہیں، طالوت تو یعقوب کی اولاد سے نہیں ہے۔ دوسرا یہ کہ اس کے پاس مالی گنجائش بھی نہیں ہے، وہ ہم سے زیادہ غریب ہے اور بغیر مال کے سلطنت چل نہیں سکتی ہے، تو آپ کو پتہ ہے۔ نیز جب ان میں خاندانی اور مالی شرافت دونوں ہی نہیں ہیں تو ان کا وقار قائم نہیں ہو سکے گا۔ ظاہر ہے جو وزیر اعظم بنتا ہے، بادشاہ بنتا ہے، تو اس کا وقار، اس کی شہرت، یا تو اس کی شہرت کی وجہ سے اس کا وقار بنتا ہے، یا تو پیسے کی وجہ سے اس کا وقار بنتا ہے۔ تو نہ اس کے پاس شہرت ہے، نہ اس کے پاس وقار اور دولت ہے، تو اس کا وقار نہیں بنے گا۔ تو پھر حضرت طالوت کی جو حضرت اشمعیل علیہ السلام ہے، اشمعیل علیہ السلام، انہوں نے جواباً فرمایا کہ بنی اسرائیلیوں، انہیں رب نے سلطنت کے لیے منتخب کیا، پھر تمہاری عیب جوئی بیکار ہے، اور یہ بھی یقینی بات ہے کہ حکومت کے لیے علم، جسمانی طاقت یہ ضروری نہیں ہے، اور طالوت تم سب سے علم میں بڑھ کر ہے اور طاقت میں بھی زیادہ ہے، لہذا سلطنت کے لیے یہی موضوع ہے۔ اور رہا تمہارا یہ اعتراض کہ وہ شاہی خاندان سے نہیں ہے، تو یہ محض بیکار اعتراض ہے، کیونکہ رب مالک الملک ہے، رب مالک الملک ہے، جس خاندان کو چاہے سلطنت عطا فرمائے، دینے والا وہ، پابندی لگانے والے تم کون ہوتے ہو؟ دینے والا وہ ہے، اور تم پابندی لگانے والے کون ہوتے ہو؟ تمہارا دوسرا اعتراض یہ کہ یہ غریب ہیں، اور یہ بھی لغو ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اللہ علیم بذات الصدور ہے، وہ اللہ واسع علیم ہے، وہ اللہ قادر مطلق ہے، وہ جس کو چاہے فقیر بنا دے، جس کو چاہے بادشاہ بنا دے۔ تم کون ہوتے ہو اعتراض کرنے والے؟ اللہ نے چاہا تو اس کو بادشاہ بنا دیا، اس کو سلطنت دے دی۔ خیال رہے کہ بنی اسرائیل نے طالوت کی سلطنت کا اس لیے انکار کیا تھا کہ وہ شاہی خاندان سے نہیں تھا، وہ شاہی خاندان سے یعنی یہود کی اولاد سے نہیں تھا، حضرت یعقوب کی اولاد سے نہیں تھا۔ اسی طرح
اسی طرح انہوں نے حضور کی نبوت کا اس لیے انکار کیا، جو کفار و مشرکین تھے انہوں نے بھی اس لیے انکار کیا تھا کہ حضور خاندان نبوی یعنی بنی اسرائیل سے نہیں تھے، بنی اسماعیل سے تھے، اور نبی جتنے بھی آئے تھے حضور سے پہلے وہ بنی اسرائیل سے تھے، تو اس لیے انہوں نے انکار کر دیا تھا۔ تو وہ سلطنت و نبوت کو خاندان سے مخصوص مانتے تھے، اور ایسے ہی آج کل کے کچھ لوگ بھی ہیں جو حضرت سیدنا صدیق اکبر، حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو خلافت ہے اس کا انکار کرتے ہیں کہ جی یہ جو خلافت والوں سے نہیں ہے، یعنی بنی ہاشم سے یہ نہیں ہے، تو اس لیے ان کی خلافت ہم نہیں مانتے۔ تو کہا کہ نبوت و سلطنت و خلافت کو اس خاندان سے مخصوص ماننے کی یہ بیماری آج کی نہیں ہے، یہ بڑی پرانی بیماری ہے۔ ہمارے ہاں خلافت قریش سے خاص ہے کہ حضور نے فرمایا کہ خلافت فی القریش، مگر اسلامی سلطنت کسی جماعت یا کسی خاندان سے خاص نہیں ہے۔ اصل واقعہ بنی اسرائیل کے عرض کرنے پر حضرت اشموئیل علیہ السلام یا شموئیل علیہ السلام جو بھی اس وقت کے نبی تھے، ان کی بارگاہ میں کہا کہ آپ بارگاہ الہی میں دعا کریں اور مولا ان پر کوئی بادشاہ مقرر کر دے۔ تو انہوں نے ایسا ہی کیا، انہوں نے ان کو ایک لاٹھی عطا ہوئی اور فرمایا کہ اسے اسرائیلیوں کو ناپنا شروع کر دو، ان کا قد اس کے برابر ہو تو وہی بادشاہ ہوگا۔ نیز بیت المقدس میں سے ایک شیشی تیل کی بھر لو، اور وہ تیل جب ابلنا شروع ہو جائے اور جس وقت وہ ابلے، جس کو دیکھ کر وہ ابلے گا تو وہی بادشاہ ہوگا۔ تو ہر ایک کو آزمایا، اس سٹک کے ناب کے ساتھ بھی، شیشی کے ساتھ بھی، تو کوئی بھی اس پر نہیں آیا۔ تو میں نے جیسے پہلے عرض کیا کہ یہ گدھے کو ڈھونڈتے ہوئے، جو ان کے والد کا گدھا تھا، سواری کا گدھا تھا، وہ اس کو ڈھونڈتے تک ہار کر انہوں نے طالوت اور اپنے ایک غلام کو تلاش کے لیے ان کے جو والد تھے انہوں نے بھیجا۔ تو راستے میں حضرت اشموئیل علیہ السلام کا مکان پڑا، غلام نے طالوت سے کہا کہ آؤ ہم اس میں چلتے ہیں۔ تو پھر اس طرح وہ پہلے والا واقعہ یہاں تفصیل کے ساتھ ہے کہ آپ نے پھر ان کو مقرر کیا۔ اس آیت مقدسہ سے کچھ ہمیں فوائد حاصل ہوئے کہ انبیاء کرام کی زبان رب کا قلم ہے، انبیاء کی زبان رب کا قلم ہے کہ ان کے منہ سے نکلی ہوئی ہر بات پوری ہوتی ہے، کوئی بات ٹلتی نہیں ہے۔ دوسرا، اب یہاں پر دیکھیں نا کہ حضرت شموئیل علیہ السلام یا اشموئیل علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ شاید تم قتال نہ کر سکو، اس کی تمہید ابھی سے شروع ہو گئی۔ اور دوسرا یہ کہ مصیبت کے وقت محبوبان خدا سے مدد لینا، مصیبت کے وقت محبوبان خدا سے مدد لینا یہ جائز ہے۔ جب بنی اسرائیل پر قوم عمالقہ نے بہت ظلم و ستم کیے تو ان لوگوں نے اس وقت کے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں آ کر التجا کی، مدد مانگی، تو انہوں نے اللہ سے دعا کی اور اللہ نے مدد بھیجی۔ تیسرا یہ کہ بیت المقدس کے تیل میں یہ خصوصیت پیدا ہو گئی کہ وہ طالوت کی سلطنت کی نشانی بنا۔ اسی طرح ہمارے ہاں بہت ہی بڑے بزرگ ہیں، تو ان کے ہاں بھی یہ ہے کہ ان کے مزار شریف کا چراغ کا تیل لایا جائے۔ حضرت علامہ شاہ ولایت رحمۃ اللہ علیہ ہمارے جد امجد ہیں، تو ان کے مزار شریف سے تیل لایا جائے اور وہ تیل کسی جن والے کے سر پہ ملا جائے، لگایا جائے، آصف زدہ کے پاس وہ تیل جلایا جائے، تو وہ خود بخود جو ہے وہ جن حاضر ہو جاتا ہے اور وہ بولنا شروع کر دیتا ہے۔ بعض اوقات اگر جن مانے نہ، کوئی سرکش جن ہو تو اس کو اس تیل کے ذریعے جلایا بھی جا سکتا ہے۔ تو یہ اللہ والوں کی طرف سے، اللہ والوں کی جو چیزیں ہوتی ہیں یہ اللہ کی طرف سے ایک عطا ہوتی ہے، یہ رحمت ہوتی ہے، یہ برکت ہوتی ہے۔ تو یہ اس آیت مقدسہ نے ہمیں بیان کیا۔ پھر رب کائنات نے اسی آیت مقدسہ کے تحت جو ہمیں اس سے درس دیا یا درس ہمیں ملا، اس سے یہ ہے کہ بنی اسرائیل کے سرداروں نے تو اس بات کو مانا
لیکن حکم الہی کے مقابلے میں اپنے اندازے اور تخمینے انہوں نے قائم کرنا شروع کر دیے جو سردار تھے۔ دوسرا یہ کہ علم اور مال کو انہوں نے افضل جانا۔ تیسرا یہ کہ حکمران ہونے کا معیار مال دولت نہیں ہے بلکہ علم اور قوت اور قابلیت اور صلاحیت ہے۔ اور چوتھا یہ کہ بغیر استحقاق کے نسل در نسل بادشاہ غلط ہے، بادشاہت جو ہے یہ غلط ہے۔ ہر آدمی کو اس کی صلاحیت پر پرکھا جاتا ہے۔ یہاں جسے بادشاہ مقرر کیا گیا اسے قد کے طول اور قد کی یعنی لمبائی کی وجہ سے طالوت کا نام دیا گیا۔ یہ حقیقت میں بنیامین بن حضرت یعقوب علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد سے تھے۔ کون؟ طالوت۔ یہ بنیامین بن حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد سے تھے، اور ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی وجہ سے ان کو بھی یہ برکت عطا فرمائی۔ اگلی آیت مقدسہ ہے 248۔ وقال لهم نبيهم ان آیت ملکہ ان یأتیکم التابوت فیہ سکینۃ من ربکم وبقیۃ مما ترک آل موسیٰ وآل ہارون تحملہ الملائکہ ان فی ذلک لآیۃ لکم ان کنتم مؤمنین۔ ترجمہ سن لیتے ہیں۔ اور ان سے ان کے نبی نے فرمایا کہ اس کی بادشاہی کی نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس وہ تابوت آ جائے گا جس میں تمہارے رب کی طرف سے دلوں کا چین ہے، اور معزز موسیٰ اور معزز ہارون کی چھوڑی ہوئی چیزوں کا بقیہ ہے۔ فرشتے اسے اٹھائے ہوئے ہوں گے، بے شک اس میں تمہارے لیے بڑی نشانی ہے اگر تم ایمان والے ہو۔ یہ اس آیت مقدسہ کا ترجمہ تھا۔ فرمایا نا ان آیت ملکہ ان یأتیکم التابوت فیہ سکینۃ من ربکم وبقیۃ مما ترک آل موسیٰ وآل ہارون تحملہ الملائکہ۔ اس آیت مقدسہ سے اس کا تفسیری خلاصہ کچھ پیش کرنے کی سعادت میں حاصل کرتا ہوں، وہ یہ کہ بنی اسرائیل نے چونکہ طالوت کی بادشاہی کا جو ماننا تھا اس کے لیے ایک شرط انہوں نے رکھی تھی، انہوں نے ایک نشانی مانگی تھی کہ ہم اس کو کس نشانی کے باعث اس کو بادشاہ مانے۔ تو حضرت شموئیل یا اشموئیل علیہ السلام نے فرمایا کہ طالوت کی بادشاہی کی نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس تمہارا وہ مشہور اور معروف بخش، وہ بابرکت بخش، وہ عزت والا وہ تابوت آئے گا جس سے تمہیں تسکین ملتی ہے، اور جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام کی تبرکات ہیں۔ یہ تابوت اصل میں ہے کیا؟ یہ حضرت آدم علیہ السلام پر یہ نازل ہوا تھا، پھر اس میں یہ آپ سے سلسلہ در سلسلہ چلتے چلتے حضرت اشموئیل علیہ السلام تک یہ تابوت رہا۔ اس میں تھا کیا؟ اس میں تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی تصاویر تھیں، ان کے مکانات کی تصاویر تھیں، اور آخر میں آخری نبی، سچے نبی احمد مختار، محبوب خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی تصاویر اس میں موجود تھی، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس گھر کی تصویر ایک سرخ یاقوت میں، ایک سرخ یاقوت اس میں حضور علیہ السلام حالت نماز میں قیام کی حالت میں ہیں، اور آپ علیہ السلام کے ارد گرد آپ کے صحابہ کرام، آپ کے اہل بیت اطہار علیہم الرضوان بھی موجود، تصاویری شکل میں یہ پورا سمجھ لو نقشہ اس کے اندر موجود تھا، اس تابوت کے اندر۔ حضرت آدم علیہ السلام نے ان تمام تصاویروں کو بھی دیکھا، اور صندوق نسل در نسل منتقل ہوتا ہوا حضرت موسیٰ علیہ السلام تک پہنچا۔ آپ اس میں توریت بھی رکھتے اور اپنے مخصوص سامان بھی رکھتے تھے، چنانچہ اس تابوت میں توریت کی تختیاں بھی موجود تھی، تختیوں کے کچھ ٹکڑے بھی تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا اسٹک جس کو بولتے ہیں وہ بھی موجود تھا، اور کچھ منہ و سلوہ، اس وقت منہ سلوہ بنی اسرائیل پر اترتا تھا، تو وہ ہر قسم کا اس میں کھانے کا سامان ہوتا تھا، جو بھی کھانے کی نعمت ہوتی تھی وہ اس کے اندر موجود ہوتی تھی۔ پھر ان کو یہ ہوا کہ بھئی ہمیں یہ نہیں چاہیے، ہم تو اپنے ہاتھوں سے کمائیں گے، ہمیں یہ نہیں چاہیے، تو
پھر حکم یہ ہوا کہ ایک دن ان کو ملتا تھا، ایک دن نہیں ملتا تھا۔ حکم یہ ہوا کہ جس دن ملے اس دن کھا لو، دوسرے دن کے لیے بچا کر نہ رکھو۔ ان لوگوں نے، کیونکہ یہ نافرمان تو تھے بنی اسرائیلی قوم، ان لوگوں نے کیا کیا کہ دوسرے دن کے لیے بچانا شروع کر دیا۔ اس سے پہلے کھانا خراب نہیں ہوا کرتا تھا، سڑا نہیں کرتا تھا، خراب نہیں ہوا کرتا تھا، اس کھانے سے اسمیل نہیں آیا کرتی تھی، بو جس کو بولتے ہیں خراب ہونے کے بعد۔ تو اس وقت جب بنی اسرائیلیوں نے کھانے کو جمع کرنا شروع کر دیا تو اس وقت اس کھانے نے خراب ہونا، ناراض ہونا شروع کر دیا۔ بہرحال منہ سلوا کا بھی باقیات اس کے اندر موجود تھے، اور حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام اور حضرت کے عصا، آپ کے کپڑے، آپ کے نالین شریف، اور حضرت ہارون علیہ الصلاۃ والسلام کا امامہ، ان کا عصا، اور تھوڑا سا اور بھی ان کی طرف سے کچھ سامان تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام جب کسی جنگ پر جاتے تھے تو اس صندوق کو، اس تابوت کو سامنے رکھ کر دعا کرتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو فتح عطا فرما دیتا تھا۔ پھر بنی اسرائیلیوں کے دلوں کو بھی اس سے تسکین ہوتی تھی۔ بنی اسرائیلی بھی جب کسی جنگ کے لیے جاتے تو اس کو سامنے رکھ کر دعا کرتے تو ان کو کامیابی ملتی۔ کچھ عرصے کے بعد یہ ہوا کہ بنی اسرائیلیوں میں بدعملیوں کا، بدعہدیوں کا، گناہوں کا سیلاب شروع ہو گیا، یعنی انہوں نے ہر قسم کے گناہ کرنا شروع کر دی، اللہ کی نافرمانی، اللہ کے رسولوں کی نافرمانی کرنا شروع کر دی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب یہ نازل کیا کہ ان پر قوم عمالقہ کو مسلط کیا، اور وہ قوم نے اس سے سب سے پہلے ان سے اس بکس کو، اس جو بکس تھا اس کو اٹھایا اور لے کر چلے گئے۔ جیسا ہی اس کو تابوت، اس کو سکینہ کو اٹھایا اور لے کر چلے گئے، اور لے کر جانے کے بعد ان لوگوں نے اس کی بے حرمتی کی، اس کو گندی جگہ پر ڈال دیا۔ اس کے بعد اس کے ساتھ بے حرمتی جب کی تو کچھ عرصے کے بعد نجس جگہ اور گندے مقامات پر جب رکھا، بے حرمتی کی، تو کچھ عرصے کے بعد اب اس قوم میں مختلف قسم کے مرض، مختلف قسم کے مصائب، مختلف قسم کی آزمائش اس قوم میں شروع ہو گئی، یہاں تک کہ لوگ مرنا شروع ہو گئے۔ مرتے مرتے 5 بستیاں ان کی تباہ اور برباد ہو گئی۔ جیسی برباد اور تباہ ہوئی تو ان میں سے کچھ لوگوں نے کہا کہ بھئی یہ جو ہم پر مصیبت مسلط ہوئی ہے نا، یہ اسی تابوت کی بے حرمتی کی وجہ سے ہوئی ہے، اگر اس کو ہم واپس کر دیں تو ہو سکتا ہے کہ اس سے ہم نجات پا لیں جو ہم پر مصیبتیں آئی ہیں۔ ان لوگوں نے اس کو اٹھایا، اس کو صاف کیا، اچھے طریقے سے صاف کرنے کے بعد ایک بیل گاڑی منگوائی اور بیل گاڑی پر اس کو رکھ کر اس کو چھوڑ دیا بیل گاڑی کو۔ اب جیسا بیل گاڑی کو چھوڑا تو ادھر جو شمائیل علیہ السلام یا اشمعیل علیہ السلام تھے، انہوں نے قوم سے یہ کہا تھا، نشانی یہ بتائی تھی کہ وہ جو تابوت ہے، وہ جو بکس ہے، وہ خود بخود ہمارے پاس پہنچ جائے گا، یعنی آپ کے پاس پہنچ جائے گا۔ تو جب وہ پہنچ گیا تو سمجھ لو کہ آپ اس بادشاہ کو، آپ کو اس کو ماننا پڑے گا، کیونکہ نشانی یہی تھی، بادشاہی کو تسلیم کرنے کا ایک وجہ یہی تھی۔ ادھر تابوت کو لے کر وہ بیل گاڑی نے آنا چلنا شروع کیا، وہ کئی میلوں کا سفر کرتے کرتے تابوت بنی اسرائیل کے اس مجمع کے درمیان بیل گاڑی نے لا کر کھڑا کر دیا۔ جیسا تابوت آیا، ادھر تابوت جیسا پہنچا تو طالوت کی بادشاہی کو اس بنی اسرائیلی قوم نے قبول کر لیا۔ جیسے اس کی بادشاہی کو تسلیم کیا، اور ادھر طالوت نے بلا تاخیر ان لوگوں کو جہاد کے لیے تیار کیا کہ اس وقت کے نبی نے پھر یہ کہا تھا کہ اس قوم کو فوراً تم نے جہاد کے لیے تیار کرنا ہے، اور عمالقہ قوم کے ساتھ تم نے جہاد کرنا ہے۔ تو طالوت نے اس قوم میں سے، بنی اسرائیل کے قوم میں سے 70,000 جوان منتخب کیے، اور ان جوانوں کو ساتھ لیا جن میں حضرت داؤد علیہ السلام بھی تھے، ان کو ساتھ لیا اور ساتھ جا کر اس قوم پر جنگ کی۔ اب جنگ کی آگے کیا ہوا یہ اگلی آیت میں آتا ہے۔ یہاں کچھ ہمارے پاس جو اس واقعے سے ہمیں عقیدے کی متعلق کچھ باتیں معلوم ہوئی، وہ یہ کہ بزرگوں کے تبرکات، ان کا اعزاز، ان کا احترام یہ لازم ہے۔ ان کی برکت سے دعائیں قبول ہوتی ہیں، حاجتیں پوری ہوتی ہیں، مصیبتیں دور ہوتی ہیں۔ کس سے؟ تبرکات اولیاء سے، بزرگوں کے تبرکات سے۔ کیوں کہ جیسے اس بکس میں کیا تھا، بزرگوں کے تبرکات تھے، اس کی وجہ سے وہ دعائیں کرتے تھے، دعائیں قبول ہوتی تھی۔ دوسرا یہ کہ تبرکات کی تعظیم
یہ گزشتہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام سے چلتی آ رہی ہے. اور سورہ یوسف میں دیکھیں نا، حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام، آپ کی جب مبارک نظر رو رو کر حضرت یوسف علیہ السلام کی جدائی میں رو کر حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک نظر جو ہے وہ ختم ہو گئی تھی، چلی گئی تھی. یہ تفصیل کے ساتھ واقعہ ہے کہ ان کے بھائی جب حضرت یوسف علیہ السلام بادشاہ بن جاتے ہیں، ان کے پاس بھائی جاتے ہیں، تو بھائیوں کو وہ کس طرح رکھتے ہیں، تفصیل کے ساتھ ہے. سورہ یوسف کا مطالعہ کیا جا سکتا ہے، اور جب انشاءاللہ زندگی رہی سورہ یوسف کا ہم درس کریں گے تو اس میں ہم تفصیل سے بیان کریں گے. یہاں مختصر یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنا جو جبہ مبارک تھا وہ اپنے بھائیوں کو دیا، اور وہ جبہ لے کر وہ اپنے والد محترم حضرت یعقوب علیہ السلام کی بارگاہ میں آتے ہیں اور آ کر عرض کرتے ہیں کہ حضرت یوسف نے دیا ہے، اور کہا کہ اپنی آنکھوں پہ اس کو لگاؤ. اب دیکھیں مصر سے جبہ چلا تھا تو حضرت یعقوب علیہ السلام کو یہاں بیٹھے ہوئے خوشبو آ گئی تھی، اور جب جبہ آپ کے کمرے میں پہنچا، اپنے جبے کو لیا اور اپنی آنکھوں پہ لگایا تو وہ جو بینائی چلی گئی تھی وہ بینائی دوبارہ بحال ہو گئی، دوبارہ واپس آ گئی. یہ قرآن میں سورہ یوسف میں یہ واقعہ موجود ہے، یہ کوئی عام مولوی کا نہیں ہے. بہرحال اس آیت مقدسہ سے بھی تبرکات سے جو برکت حاصل کرنا ہے وہ ثابت ہوتی ہے، جو ہمیں معلوم ہوئی. تیسرا یہ کہ تبرکات کی بے ادبی اور گستاخی یہ گمراہ لوگوں کا طریقہ ہے اور بربادی کا ایک باعث ہے، بربادی کا سبب ہے. جو گمراہ لوگ ہوتے ہیں نا، بددین بد مذہب قسم کے لوگ ہوتے ہیں، وہ ان تبرکات کو کسی کھاتے میں نہیں ڈالتے. وہ کہتے ہیں یار یہ بس یہ سنیوں کا ایک ڈھونگ ہے، یہ سنیوں کا ان پیروں کا ایک ڈھونگ ہے، یہ ایسا کچھ ہے. وہ قوم عمالقہ کہتی تھی، اسی طرح یہ آج کل کا بد مذہب کہتا ہے. تو اس لیے ان کو ڈرنا چاہیے. ایک چوتھا یہ ہے کہ جب تبرکات کی گستاخی، گمراہی اور تباہی ہے تو جن ہستیوں کے تبرکات ہیں اور ان کی بے ادبی، ان کی گستاخی کس قدر خطرناک اور سنگین ہوگی. ٹھیک ہے نا، اس صندوق کے اندر باقاعدہ کوئی نبی تو موجود نہیں تھے، نبی تو نہیں تھے، ان کے جوتے مبارک تھے، نالین مبارک تھے، ان کے آسے مبارک تھے، ان کے جبے مبارک تھے، یعنی کپڑے تھے، نالین تھے، آسے تھے. ان کی گستاخی کرنے کی وجہ سے پوری بستی تباہ، ایک بستی نہیں، پانچ بستیاں تباہ ہو گئی. تو اگر ان تبرکات کی گستاخی بربادی کا سبب ہے تو ان عظیم ہستیوں جن کی وہ تبرکات ہیں ان کی گستاخی کتنی بڑی خطرناک ہوگی، کس قدر سنگین ہوگی، یہ ہر ایک عقل والا سمجھ سکتا ہے. ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ کے پیاروں سے نسبت والی ہر چیز بابرکت ہوتی ہے. لیکن جیسے تابوت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نالین ہیں، جوتے ہیں، پاؤں میں پہننے والے جوڑے ہیں، وہ بابرکت، وہ برکت کا ذریعہ. قرآن نے کہا نا فلما فصلت، یہ آیت مقدسہ جو قرآن میں ہے، وقال لهم نبيهم ان آیت ملکی ان یاتیکم التابوت فی سکینۃ من ربکم وبقیۃ مما ترک آل موسیٰ وآل ہارون تحملہ الملائکہ ان فی ذلک لآیۃ لکم ان کنتم مؤمنین. تو قرآن نے فرمایا کہ جب ان کے جوتے جو ہیں، نالین جو ہیں، وہ بابرکت ہو سکتے ہیں تو یاد رکھیے میرے آقا جو سرور کائنات ہیں، خاتم النبیین ہیں، جن کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ربوبیت کا اظہار کیا ہے، جن کے لیے سب کچھ بنا ہے، ان آقا کے مبارک نالین مبارک، موئے مبارک، ان کے جبے مبارک، ان کے آسے مبارک کی کیا بات ہوگی. یہ کون جانتا ہے؟ سب سے اعلیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی. کون دیتا ہے؟ دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. تو میرے آقا تو وہ آقا ہیں جن کی ہر چیز تبرک ہے، ہر چیز. اللہ 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 اللہ